فرار بھیڑوں کا قصہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے پاس ایک چرواہا رہتا تھا۔ اس کے پاس ان گنت بھیڑیں تھیں۔ وہ روزانہ صبح اٹھتا اور بھیڑوں کو جنگل لے جاتا، جہاں وہ سارا دن گھاس چرتیں، اور شام ہوتے ہی وہ انہیں واپس ان کے باڑے میں لے آتا۔ جو ہی اس کی بھیڑوں کی عمر 1 سال کے قریب پہنچتی تو وہ انہیں گاؤں کے قصاب کو فروخت کر دیتا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک مرتبہ اس چرواہے نے محسوس کیا کہ اس کی بھیڑوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں کوئی جنگلی جانور کھا لیتا ہے، یا پھر کوئی اس کی روز 1-2 بھیڑیں چرا لیتا ہے۔ اس نے اس چیز کا سراغ لگانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ جنگل میں اس طرف کوئی جنگلی جانور نہ آتا تھا جہاں وہ بھیڑیں چرانے کے لیے لے کر جاتا تھا، اور نہ ہی کوئی اس کی بھیڑیں چراتا تھا۔ وہ اس سارے معاملے کو لے کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے روز واپسی پر اب بھیڑوں کو گننا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ ہر چند دن بعد 1 سے 2 بھیڑیں ریوڑ میں سے کم ہو جاتی تھیں۔ اس سارے معاملے نے اسے بہت پریشان کیا۔ اس نے اس واقعے کا ذکر اپنے قصاب دوست سے کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے محسوس کیا ہے کہ جب بھی وہ اس کی خریدی ہوئی بھیڑوں کو چراگاہ کے قریب موجود تالاب کے کنارے ذبح کرتا ہے تو چند ایک بھیڑیں بھی اکثر وہاں تالاب پر پانی پینے کے لیے موجود ہوتی ہیں، اور اس نے اکثر ان کی آنکھوں میں خوف بھی محسوس کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خوف کے مارے فرار ہو جاتی ہوں؟ جس پر چرواہے نے جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھیڑیں ایسا شعور رکھتی ہوں، مگر اس مصیبت کا حل تو نکالنا ہوگا۔ جس پر قصاب نے چرواہے کو اس گاؤں سے دور پہاڑوں کے درمیان بسیرا ڈالے ہوئے فقیر بابا کا بتایا کہ وہ ایسا علم رکھتے ہیں جس سے انسانوں، جنات اور جانوروں کا بھی علاج ہو پاتا ہے، لہٰذا تمہیں وہاں جانا چاہیے، صرف وہی تمہیں ان مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں۔ چرواہا اب ان فقیر بابا کو ملنے کے ارادے سے نکلا، اور وہاں پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی۔ جب وہ فقیر بابا سے ملا اور سارا ماجرا بیان کیا تو وہ بولے کہ بے شک وہ جانور ہیں، مگر وہ اپنے پیاروں کو کھو دینے کا شعور رکھتی ہیں، لہٰذا جب وہ اپنی ساتھی بھیڑوں کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھتی ہیں تو خوف کے مارے فرار ہو جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے چرواہے کو نصیحت کی کہ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جہاں یہ موجود ہوں وہاں ان کے سامنے ہرگز کسی جانور کو ذبح مت کرنا۔ چرواہے نے فقیر بابا کا شکریہ ادا کیا اور واپس لوٹ آیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے دوست قصاب سے فقیر بابا والی نصیحت کا ذکر کیا، جسے سن کر اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ بھی اس بات کا خیال رکھے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اب چرواہے نے محسوس کیا کہ تمام بھیڑیں پھر سے پرسکون ہو گئی تھیں، اور اب اس کے ریوڑ میں سے کوئی بھیڑ غائب بھی نہ ہوتی تھی۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ جس طرح ہم انسان اپنے سامنے کسی انسان کو مرتا نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح جانور بھی شعور رکھتے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔